پھر فرمایا کہ اگلی آیے مقدسہ میں یہ بھی بات تو بنی اسرائیل والوں سے ہو رہی ہے پر سمجھایا تو سب کو جا رہا ہے نا، یہ بھی بڑا قابل غور پہلو ہے۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ قول و فعل کا جو تضاد ہوتا ہے نا وہ بڑا کبھی ہوتا ہے، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دائی مشکوک ہو جاتا ہے نا تو معاذ اللہ کئی دفعہ دعوت بھی مشکوک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ بات بھی ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں۔ انسان اس طرح کا ہو جائے کہ لفظ بڑے حسین ہوں، زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہو اور دل اس کا بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ علماء بنی اسرائیل لوگوں کو کہتے تھے تورات پہ عمل کرو، ہمیں تورات پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اپنی باری آتی تھی تو وہ آیتیں چھپاتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ تو انسان جو کہے پھر اس پر وہ عمل بھی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو خیر کا سبق پڑھاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ جو کہیں حضرت محبوب سبحانی غوث سمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تمہارے دین کی بربادی ہے اس بات میں کہ تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہ کرو۔ اگرچہ علماء نے مسئلہ یہی بیان کیا ہے کہ انسان کے ذمہ دو ڈیوٹیاں ہیں، ایک تبلیغ کرنا اور ایک عمل کرنا۔ اگر عمل میں کمزوری بھی ہو تو پھر بھی وہ لوگوں کو دعوت دین دیتا رہے، لیکن یاد رکھیں کہ خیر اسی میں ہے، تکمیل اسی میں ہے، اعلیٰ بات یہی ہے، اور تبلیغ اثر پذیر اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کا اپنی بات پر عمل بھی ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ تقریر آپ کی کم تبلیغ کرتی ہے، عمل زیادہ تبلیغ کرتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے آپ کے، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔